السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 اور 269 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ان آیت مبارکہ میں پچھلے چند آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے بارے میں اپنے احکامات فرما رہے ہیں۔ کتنا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے۔ تو ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر، جو شیطان ہے نا وہ تمہیں اس چیز کا ڈر اور اندیشہ دلاتا ہے کہ تم فقر، غریب ہو جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے، جو انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ تمہیں یہ تمہارے اندر یہ وہم پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر دو گے تو تم کیا کھاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہاری دولت تو لوگ کھا جائیں گے۔ تو بے حیائی اور برے کاموں کی طرف تمہیں اللہ یہ جو شیطان ہے لے کے جا رہا ہے۔ واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، معافی منہ و فضلہ، اور فضل کا۔ کیا بات ہے، دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو مقابلہ کے کہ شیطان جو ہے یعنی یہ شیطانی عمل ہے کہ تمہارے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، دولت اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے میری دولت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تو تم سے مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہوں اور فضل کا بھی۔ اب ہم نے شیطان کی طرف جانا ہے یا ہم نے رحمان کی طرف جانا ہے، اب یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم اچھائی کی طرف جاؤ یا برائی کی طرف جاؤ۔ تو جو لوگ اپنے جو پیسے مال کو سنیت کر رکھتے ہیں، اصل میں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ کے راہ پہ خرچ کرتے ہیں، انہیں اللہ پر اعتماد ہے کہ اللہ تو ساری حاجتوں کو پورے کرنے والا ہے، اور پھر اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اللہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بدلہ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، آپ کا قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم غریب ہو جاؤ نا، اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو تم اللہ سے پھر نہ تجارت کر لو، اللہ کے نام پر دینا شروع کر دو، آنا شروع ہو جائے گا دولت بھی اور عزت بھی۔ یعنی اگر تم غریب ہو نا، جو تمہارے پاس ہے، اور بہت سے میں نے علماء کے، بزرگان دین کے واقعات کو پڑھا اور سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے کہا اللہ جو فرماتے ہیں کہ یہ میرے نام پہ دو اور اللہ دنیا میں بھی دے گا آخرت میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اللہ کے نام پہ دے دیا، اور بہت جلد اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمایا، اور آخرت کا سرمایہ تو ہے ہی ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، علم وسیع ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ اگر تم دیکھیں نا، آپ ظرف کی بات دیکھیں، اگر ہم کسی اعلیٰ ظرف کے ساتھ اچھائی اور کریں، نیکی کریں، آپ کا کیا خیال ہے وہ اس کا بدلہ برائی میں دے گا؟ میں اعلیٰ ظرف لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ ظرف والا کون ہے؟ اللہ رب العزت سے زیادہ ظرف والا کون ہے؟ اب کیا سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے نام پہ، اللہ کے حکم پہ دیں گے تو اللہ کیا ہمیں نظر انداز کر دیں گے؟
قطعاً نہیں ہے۔ اللہ اعلیٰ ظرف والے ہیں، وسیع ہیں، علم بھی وسیع ہے۔ تو صرف ہمیں یقین کرنا ہے اس بات پہ کہ ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اللہ ہمیں کمزور نہیں کرے گا، ہماری یہ دی ہوئی دولت جو ہے یہ ضائع نہیں جائے گی، دنیا میں بھی اللہ عطا کرے گا اور قیامت کے دن بھی عطا کرے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس بات کی سمجھ بوجھیے، دیکھیں حکمت کی بات یہ ہے نا، اللہ کہتے ہیں کہ جس کو میں نے حکمت کی بات سنائی، دنائی اور حکمت کی بات جس کو میں نے سکھا دی ہے، تو اللہ کہتے ہیں وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی، حکمت کی بات سمجھ آ گئی، دنائی، فہم، شعور آ گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو تو خیر کثیر عطا ہو گئی۔ خیر کثیر، یعنی جس کو اللہ کہتے ہیں یہ صلاحیت مل گئی، یہ سمجھ، یہ عقل، یہ شعور مل گیا۔ اللہ یعنی حکمت دراصل جو ہے نا عقل اور فہم یا شعور کی پختگی کا نام ہے، یعنی عقل، سمجھ، فہم اور شعور کے ساتھ حقیقت تک پہنچنا، یہ ہے حکمت۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کو میں نے حکمت عطا کر دی تو گویا اسے میں نے خیرن کثیرہ، بہت زیادہ خیر عطا کر دی، بہت بڑا خزانہ عطا کر دیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو عقل والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حکمت کی یہ جو بات ہے، دانائی کی بات ہے، صرف عقل مند لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں جب ہم اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کریں گے، اللہ کے فرمان پہ یعنی ہر وقت یوں مروں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ عطا کیا، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، ہر آسائش ہے، چلو نارمل صحیح، اتنا تھوڑا ہے۔ ہم نے کیا اللہ سے کوئی یہ سودا کر کے یہ چیزیں لی ہیں؟ یار اللہ نے عطا کر دی بن مانگے۔ یہ جو اللہ نے آنکھیں دے دی ہیں، کیا کوئی ایسا بندہ ہے کہے کہ میں 10 لاکھ میں یہ میری آنکھ میں 10 لاکھ میں دیتا ہوں، یہ زبان کوئی کہے گا میں 1 کروڑ روپے میں دیتا ہوں؟ یار اللہ نے دی ہے نا، مفت دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، ناک دی ہے، سمجھ دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یار اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فرمان کو ہم سمجھنے کی کوشش، اللہ کہتے ہیں میں خیرن کثیرہ عطا کروں گا۔ جو حکمت کی دنائی کی بات ہے، جو یہ سمجھ گیا وہ تو پار ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی میرے نام پہ انفاق فی سبیل اللہ کے نام پہ لوگوں پہ خرچ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے رزق میں فضل، برکت، رحمت نازل کروں گا۔ تو فضل، رحمت، برکت کیا ہے؟ اضافہ کیا ہے؟ 700 گنا، 700 گنا سے بھی پتہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے حد و حساب دوں گا۔ اور یہ تمام چیزیں ہمارے نیت کے مطابق ہیں، ہمارے اخلاص کے مطابق۔ جتنا اخلاص سے ہم اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے اسی قدر اللہ جو ہے ہمارے اس کا زیادہ بدلہ، یعنی اس کے فیصدی گناہ ثواب کی جو فیصدی ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ جس قدر ہمارا جو ہے اخلاص بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس ثواب میں، اجر میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔